ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہم پھر اللہ کے گھر میں اشاعت اسلام کورس کے حوالے سے اس خوبصورت پروگرام میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، نماز پڑھنا، بیٹھنا، دین کی باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ خاص اصول قواعد ہیں۔ عام طور پہ وہ عوام کا مسئلہ ہے نہیں اگرچہ، لیکن پھر بھی وہ ایک علمی بات تو ہے نا۔ جو ہمارے ساتھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، ذوق آج کے دور میں ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل قرآن کا محض ذوق ہونے کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا یہ عجیب ہے۔ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، وضاحت سمجھنا ہم پر فرض عین تھی، لازم تھی۔ نزول قرآن کا مقصد یہی تھا کہ اس قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اسی کے مطابق زندگی کو جینے کی کوشش کرو، یہ مقصد تھا۔ لیکن اس دور کے اندر ہم اللہ کے کلام سے اس قدر دور چلے گئے کہ اگر کسی کا آج ذوق بھی ہے نا، محض ذوق کی وجہ سے ہی وہ اللہ کے کلام کو کھول کر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک عظیم سعادت ہے، یاد رکھیں۔ تو ان ساتھوں کے لیے خاص، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ سمجھنا بھی ہے نا، تب بھی اس محفل میں، مجلس میں بیٹھنا برکت سے، اللہ کے رحمت سے حصہ لینے سے خالی نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ روزے کی حالت میں مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور علمی نشست میں بیٹھنا، دین کی باتیں سننا، سمجھ آئے نہ آئے وہ ایک بعد کی بات ہے، یہاں بیٹھ جانا یہ بھی اللہ کی خاص عطا ہے، یاد رکھیں۔ اصول تفسیر کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کی کچھ اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ قرآن پاک کی ایسی آیتیں موجود ہیں، وہ آیات احکام کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کے حکم کو اس وقت جاری نہیں کیا گیا۔ حکم منسوخ، یعنی ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ تو ایسے ہیں تلاوت کے حوالے سے بھی منسوخ ہو گئی، کچھ ایسی ہیں کہ وہ حکم کے حوالے سے منسوخ ہو گئی، کچھ ایسی ہیں حکماً اور تلاوتاً دونوں حوالے سے منسوخ ہو گئی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 106 ہے، پہلا پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ کوئی ساتھی اگر اس کی بعد میں وضاحت خود ذاتی طور پر پڑھنا چاہنا تو یہ بڑی بات ہوگی۔ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے اسی آیت کے ترجمے اور آگے اس کی تفسیر وضاحت دیکھیں تو ناسخ منسوخ کا ٹاپک مکمل طور پہ آ رہا ہوگا۔ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں تو تھوڑی وضاحت والی تفسیر ہو، مختصر نہ ہو بالکل۔ اس کے اندر یہی آیت سورہ بقرہ پہلا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آگے ناسخ منسوخ آیت کی قسمیں مکمل اس کی وضاحت موجود ہوگی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ فرمایا کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں جب کوئی بھی آیت، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو بخیر منها او مثلها، تو لاتے ہیں اس کی مثل یا اس سے بہتر، ٹھیک ہے نا۔ ایک آیت کو منسوخ کر دیا، منسوخ کا کیا مطلب ہے یہ میں سمجھاتا ہوں۔ تو اس سے بہتر اور آیت یا حکم لاتے ہیں، یا اس کی مثل اور ایک حکم لاتے ہیں۔ منسوخ یاد رکھیں نسخ سے ہے، نسخ کا معنی ہے لغوی اعتبار سے سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ زائل کر دینا، ختم کر دینا یا تبدیل کر دینا۔ قرآن پاک کے اندر کچھ آیت ایسی آئی ہیں جو موجود ہیں لیکن ان کا حکم تبدیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لغوی معنی ہے، ایک زائل کرنا، نسخ کا معنی، منسوخ کا معنی زائل کر دینا یا ختم کر دینا یا مٹا دینا۔ اصطلاح شرع کے اندر یہ ہے کہ ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی کے ذریعے بدل دینا یا مٹا دینا۔ شرعی حکم ایک تھا پہلے، بعد میں وہ بدل گیا، اس کے برعکس اور حکم آ گیا، وہ آیت موجود رہی
لیکن حکم بدل گیا. جو پہلے آیت آئی تھی اس کا حکم وہ تھا، اب حکم بدل گیا، وہ آیت موجود ہے، اس آیت کو منسوخ کہیں گے، حکم اس کا بدل گیا ہے، اس کو مٹا دیا گیا ہے. آیت تلاوتاً موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے. اس کی میں ایک اپنا مثال چھوٹی سی دے دوں، آگے پھر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے سورہ الکافرون کے اندر، آخری پارہ، قل یا ایھا الکافرون، اسی سورت کی لاسٹ آیت ہے، لکم دینکم ولی دین. یہ آیت منسوخ ہے، اس کے حکم پر کوئی عمل نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہود و نصارہ کو کہ ہم نے جھگڑنا نہیں کرنا، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. تم ہمارے دین میں دخل نہ دو، ہم تمہارے دین میں دخل نہیں دیں گے. کوئی جھگڑا نہیں، یہ بات ختم ہو گئی. یہ پہلے حکم تھا، اب یہ حکم ختم ہو گیا. اس آیت کو منسوخ کرنے والی آیت اور آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کفار سے، منافقین سے، ان کے دین کے حوالے سے ان سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو. کوئی کسی کا دین کسی کے حوالے سے نہیں. یہ بات ختم ہوگی کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا دین، دین اسلام ہی دنیا کے اندر قائم ہوگا. اب وہ حکم ختم ہو گیا، لکم دینکم ولی دین. اب کچھ فائدہ ہوا نا محفل میں آنے کا؟ یہ عام آیت صورت پڑھی جاتی ہے قل یا ایھا الکافرون. کسی کے علم میں اس آیت کا معنی بھی ممکن صورت ہے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ممکن صورت ہے چند ایک لوگوں کے علم میں ہو، لیکن یہ علم نہ تھا کہ لکم دینکم ولی دین. یہ آیت تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. اس میں جو حکم آیا تھا وہ حکم بدل چکا ہے، اب وہ حکم جاری نہیں ہے امت کے اندر. یہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے مثال بیان کر دی ہے. اچھا، یاد رکھیں کہ اس پر اعتراض بھی اٹھ سکتا ہے. کوئی الیاذ باللہ کہہ دے کہ یو ٹرن لیا، ٹھیک ہے نا، پہلے ایک حکم تھا اس کو کیوں بدلا؟ خدا کی ذات تو اس سے پاک ہے نا. قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں. جو رب کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے، رب جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر ناسخ منسوخ آیات کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست اعتراض ہے. کوئی غیر مسلم قرآن کو نہ ماننے والا اعتراض کر دے بھئی تمہارے قرآن کے اندر اصول تفسیر کے اندر ناسخ منسوخ کی ایک بحث آ رہی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، ڈسکس کر رہے ہو تم، اور کئی آیتوں کو منسوخ کہہ رہے ہو، حالانکہ تمہارا قرآن خود کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، جو رب فرما دیتا ہے وہی ہمیشہ رہتا ہے. تو ناسخ منسوخ کا کیا مطلب بن رہا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے. اس کا جواب میں آسان طریقے میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کی، تاکہ ذہن میں ہو. کبھی زندگی میں کوئی موڑ، کوئی اس طرح کا بندہ آ کے سوال اٹھا دے، ٹھیک ہے نا، مسلمان بھی اٹھا دے کوئی، ویسے ایک سوال کر دیتے ہیں بھئی ناسخ منسوخ کی ایک بحث آ رہی ہے، قرآن پاک کی آیات ناسخ بھی ہیں منسوخ بھی ہیں، اللہ کے کلمات جب نہیں بدلتے تو یہ ٹاپک کیوں آیا؟ رب تعالیٰ کیا یو ٹرن لیتا ہے اپنے احکام میں؟ ایک حکم دیا پھر بدل دیا، کیوں؟ اللہ کے احکام تو بدلتے نہیں، اس کے کلمات تو بدلتے ہی نہیں ہیں. بھئی ہم کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ناسخ منسوخ آیات کا تعلق اس سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا پھر کہا کہ نہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑو، ابھی یہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ایک حکم دیا، اس حکم کی بہتری کی ایک مدت تھی. فرمایا کہ یہ عمل کرتے رہو فلاں ایک مدت تک، ٹھیک ہے نا، اس کی یہ مدت ختم ہو جائے گی، پھر یہ منسوخ ہو جائے گی، اس سے بہتر اور ہم حکم آپ کو عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا. جس طرح کہ آپ دیکھیں نا شناسی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا تاریخ تنسیخ، ایک خاص مدت ہوتی ہے، یہاں تک یہ تمہارا شناسی کارڈ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ منسوخ کر دیا جائے گا، پھر نیا تم شناسی کارڈ بنواؤ گے. اسی طرح یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اسی طرح رب تعالیٰ بعض ایسے احکام عطا فرماتا تھا، ٹھیک ہے نا، جب اسلام قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کی خاص ایک مدت ہوتی کہ اس مدت تک یہ حکم چلے گا، پھر یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، اس سے اور بہتر حکم لایا جائے گا جو ہمیشہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ہوگا. وہ لوگوں کی چاہے طبیعتیں بدلتی بھی رہیں، حکم نہیں بدلے کا، ہر ایک طبیعت رکھنے والے انسان کے لیے وہ حکم ٹھیک آئے گا. یا اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ابتدائی اسلام تھی، اس وقت لوگوں کے لیے احکام میں تھوڑی تبدیلی اس لیے آتی رہی، مثال کے طور پہ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کے لیے میں کہتا ہوں مثال نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے ایک مثال ہوتی ہے. حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ مریض کو جب چیک کرتے ہیں تو اگر بیماری
ख़ास उरूज तक वो आगे चली गई है, तो वो टफ़ किस्म की मेडिसिन देते हैं, वो खिलाते रहते हैं। कुछ दिन के बाद आप जो है चेक करेंगे, भाई अब तबीयत नॉर्मल हो गई है, अब वो दवाई बदल देंगे, अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब तब्दील कर देंगे, ठीक है ना। कुछ दिन के बाद गए और बेहतर होगी और तब्दील कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह रब तआला ने इब्तदाई इस्लाम के अंदर जिनके यहाँ इस्लाम रासिक नहीं हुआ था, उनके लिए आसान तरीन या वो अहकाम दी जो फ़ायदेमंद थे फिलफौर उनके लिए, और वो कुछ मुद्दत तक के लिए थे। जब उनके अंदर की हालत बदल गई, रब ताला फिर ऐसा सा वो अहकाम लेकर आया जो हमेशा क़यामत की सुबह तक चलने थे। इसका मतलब यू टर्न लेना नहीं है। रब ताला अहकाम बदलता है तो इसके बदलने का मतलब क़त्ल वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उस वक़्त के लोगों की तबीयत के मुताबिक ऐसा ऐसा चंद एक अहकाम बदले, और जो जब इस्लाम मुकम्मल हुआ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जब दीन मुकम्मल हो चुका, उस वक़्त जितना अहकाम मौजूद थे ना, जो मनसूख हो गए थे, उसके बाद जितना अहकाम मौजूद थे वो मुकम्मल तौर पे पूरी कायनात के अंदर हर तबीयत रखने वाले, हर सोच फ़िक्र रखने वाले और क़यामत की सुबह तक मॉडर्न से मॉडर्न दौर में आने वाले लोगों की तबीयत के मुताबिक थे और हर एक पर फिट आने वाले थे, तब दीन मुकम्मल हो गया। तो नासिख मनसूख का मकसद दरअसल ये है, याद रखें। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने कलिमात बदल देता है। नासिख मनसूख के हवाले से याद रखें, कुछ आयात ऐसी नासिख हैं जो पिछले अहकाम यानी पिछले अम्बिया के दीन के अंदर जो अहकाम थे उनको मनसूख करने वाली हैं। मिसाल के तौर पे पिछले उम्मतों में ये था कि अपने बाप की बीवी से बेटा निकाह कर सकता था, माँ से नहीं, बाप की बीवी से। जिस औरत से हुआ वो तो माँ हुई ना, बाप ने और कोई शादी की, उसने तलाक दे दी, उस औरत से बेटा शादी कर सकता था। लेकिन इस उम्मत के अंदर ये हुक्म मनसूख हो गया है, इस उम्मत में ये नहीं हो सकता। जिस औरत से बाप ने शादी कर ली है, उस औरत को चाहे बाप तलाक दे दे, कभी भी ज़िंदगी में बेटा उससे निकाह नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी तरह पिछली उम्मतों के अंदर ये होता था कि अंबिया या बाज़ लोगों को, बड़े लोगों को अपना ताज़ीमन सजदा जायज़ था। इस उम्मत के अंदर ये हुक्म मनसूख हो गया, हराम करार दे दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह पिछले यानी काफ़ी ऐसे मसाइल, अपना खाना काबा का तवाफ़ बरहना होकर करते थे लोग, पिछली उम्मतों में ये जायज़ था, लेकिन इस उम्मत के अंदर मनसूख कर दिया गया कि मुकम्मल लिबास पहन के, ठीक है ना, वो एक तरीका लिबास का बयान कर दिया गया, इस अंदाज़ में तुमने खाना काबा का तवाफ़ करना है। कुरान पाक की नसख के हवाले से 3 सूरतें याद रखें। कुरान पाक की कुछ आयात मनसूख हुई हैं, बाज़ तो नासिख जो कहते हैं पिछली उम्मतों के कुछ अहकाम तब्दील हुए, वो तो तकरीबन 500 से भी ज़्यादा आयात जाती हैं। और फिर हमारे यहाँ जो अहकाम नाजिल हुए, उन अहकाम में से जो तब्दीली आई, बाज़ के नज़दीक 20 आयात हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ एक बेहतरीन किताब हमारे पास मौजूद है, अल-फौज़ुल कबीर, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, उन्होंने सिर्फ टोटल 5 आयतें नकल की हैं। वो फरमाते हैं 5 टोटल आयतें हैं जो मनसूख कर दी गई हमारे इस कुरान के अंदर, और वो भी ख़ास एक अहकाम थे। इब्तिदा के अंदर उनकी ज़रूरत थी, फिर बाद में उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और हुक्म नाजिल हो गए। और कुरान पाक के अंदर याद रखें 3 सूरतें नसख़ की। पहली सूरत है कि मनसूख़ तिलावत, मनसूख़ हुक्म, आयत जो नाजिल हुई उस आयत को भी मनसूख कर दिया गया, ज़ाइल कर दिया गया, उसका हुक्म भी ज़ाइल हो गया, ना उसकी तिलावत करनी है ना वो हुक्म जारी है उम्मत पर। पहली किस्म है ये, ठीक है ना। इसकी मिसाल दे देते हैं हम, जिस तरह के हुर्मत रज़ाअत का मसला है, बच्चे ने, किसी गैर बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया। इब्तिदा के अंदर हुक्म ये था कि कोई अगर बच्चा किसी और औरत का, माँ के अलावा किसी का दूध पिएगा, ठीक है ना, दूध पीने के हवाले से 2 चीज़ें हैं, कितना दूध पिए, कितनी उम्र का हो पिए। उम्र का हुक्म तो आज भी है कि 2 साल से कम उम्र के अंदर बच्चा दूध पी लेगा किसी औरत का तो वो रज़ाई माँ बन जाएगी, कभी भी उससे भी निकाह नहीं हो सकता और उसकी बच्चियों से भी कभी उस लड़के का निकाह नहीं हो सकता क़तन। 2 साल की उम्र से पहले अगर बच्चा कोई, ये शरई मसला इस वक्त। लेकिन कितना दूध पीने के हवाले से इब्तिदा के अंदर ये था कि आयत नाजिल हुई थी कि 10 मरतबा अगर कोई बच्चा किसी और औरत का 10 मरतबा दूध पी लेगा, ठीक है ना, तो वो उसकी रज़ाई माँ बन जाएगी। पहले ये हुक्म था।
اور پھر حکم بدل گیا، 5 مرتبہ آ گیا کہ 5 مرتبہ اگر کوئی کسی غیر عورت کا دودھ پی لے گا تو حرمت و رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، وہ بچہ نہ اس عورت سے نکاح کر سکے گا نہ اس عورت کی بیٹیوں سے کبھی نکاح کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر یہ حکم بدلا، اب یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بچہ ایک قطرہ بھی کسی بچے کا 2 سال کی عمر سے پہلے کسی عورت کا دودھ اس کے حلق کے اندر چلا گیا، وہ اس وقت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس خاتون سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس بچے کا، اور اس کی آنے والی اولاد جو ہوگی اس کے ساتھ بھی اس بچے کا نکاح قطعا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت اس وقت قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا اس وقت حکم ہے وہ پچھلے جو احکام تھے 10 مرتبہ یا 5 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ ہے کہ دودھ اگر پی لیا یہ حکم موجود ہے، لیکن پچھلی جو آیت تھی اور اپنا حکم تھا وہ دونوں منسوخ ہو گئے، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ ہو گیا، وہ نہ آیت رہی نہ وہ حکم رہا، مطلقاً منسوخ ہو گئی وہ چیز ساری مکمل طور پہ۔ اسی طرح دوسری صورت ہے منسوخ التلاوت دون الحکم، تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے، قرآن کی وہ آیت نہیں رہی لیکن حکم وہ موجود ہے۔ ایسی بھی کچھ آیات ہیں کہ جو اس وقت قرآن کے اندر نہ رہی، تلاوت ان کی منسوخ ہو گئی، نکال دی گئی، اور ان کا حکم اس وقت موجود ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے جی، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہم البتۃ نکلاما من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت گزری ہے۔ یہ آیت اس وقت قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، اس کا حکم موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت بدفعلی کر لیں، زنا کر لیں، ان دونوں کو سنگسار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے اور یہ سزا ہے ان دونوں کے لیے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت اس وقت موجود نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر آیت تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم موجود ہے۔ کوئی بھی شادی شدہ مرد اور عورت بدفعلی کریں گے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا، یہی شرعی حکم ہے۔ اس وقت حکم موجود ہے لیکن قرآن کی آیت موجود نہیں ہے، آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ دوسری صورت، اسی طرح تیسری صورت کہ منسوخ الحکم دون الآیت، حکم منسوخ ہو گیا، آیت موجود ہے قرآن پاک کی۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی آیت وصیت کے حوالے سے آ رہی ہے، 2 پارہ، اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تم میں سے اگر کسی مرد کسی شخص پر بھی موت واقع ہو جائے، موت آ جائے، یہ ہے 2 پارہ آیت نمبر 180 ہے سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اور تم میں سے کسی پر موت آ جائے تو وہ اپنا جب مال پیچھے چھوڑ کر جائے تو وہ وصیت کر کے جائے، اپنے مال کے حوالے سے وصیت کرے، اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ بہتر انداز میں وصیت کرے کہ یہ میرا مال اتنا ہے، اتنا میرے ماں کو ملے، اتنا میرے باپ کو ملے، اور اتنا میرے فلاں رشتہ دار کو میرا مال تقسیم کر دیا جائے، حقا علی المتقین، فرمایا متقین کے لیے یہ حق ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، قرآن کی آیت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ اس وقت کوئی بھی بندہ اپنے مال سے وصیت کر کے نہیں جا سکتا اتنا کہ میرا مال یہ ہے کہ میرے فلاں کو نہیں دینا، بس اتنا اتنا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں وہ دے دینا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی ناسخ آیت کون سی ہے؟ 4 پارہ اٹھا کے دیکھیں سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے وراثت، کس کا کتنا کیا کچھ حصہ ہے۔ جب سے آیت وراثت نازل ہوئی تو یہ آیت وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا، رب تعالیٰ نے اب وہ تقسیم خود کر دی۔ اب کوئی مرنے کے قریب ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کہے کہ میرا مال اتنا ہے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، وہ تقسیم کر کے چلا جائے، اس کے لیے جائز نہیں، یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب
ہاں الگ ہے یہ کہ 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، مسجد کے حوالے سے یا مدرسے کے حوالے سے، بھئی میری طرف سے یہ اتنا دے دینا۔ بقیہ جو ہے اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، بقیہ جو ہے وہ اس کی اولاد کے اندر، وراثت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ وصیت والی آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے، حکم اس کا زائل کر دیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں ہے، لیکن آیت موجود ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر اپنا ناسخ منسوخ کے حوالے سے۔ اب کچھ چند ایک آیتیں ہیں، ان کے نمونے کے طور پہ ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں جو منسوخ آیات ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کے اندر، دوسرا پارہ، یہ سورہ بقرہ، روزوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پس وہ روزے دوسرے دنوں میں پورے کر لے۔ روزے نہیں رکھ سکتا، یہ اب بھی حکم ہے، یہ آیت نہیں منسوخ، اگلی آیت آ رہی ہے کہ وہ قضا کرے گا بعد میں۔ اب بھی کوئی سفر میں جا رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، وہ بعد میں قضا کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ کوئی مریض ہے وہ بعد میں قضا کرے۔ لیکن فرمایا فمن کان اپنا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے فدیے کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حکم تھا کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، عام طور پہ یہ حکم تھا کہ مجھ جیسا بھی اچھا خاصا آدمی، نوجوان آدمی، وہ کہے نہیں یار بھوک پیاس لگتی ہے، روزہ نہیں رکھتا، میں فدیہ دے دوں گا، یہ جائز تھا۔ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ پہلے جائز تھا، لیکن رب تعالی نے ساتھ ہی حکم دے دیا، فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کے مہینے کو پائے گا اس پر روزے رکھنا فرض ہو چکے ہیں، وہ روزے رکھے گا۔ یہ آیت آ کے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب حکم نہیں ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کوئی نہیں وہ فدیہ دے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں اس کو خاص کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اب بھی فدیہ ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اس قدر مریض ہیں کہ وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ فدیہ دے دیں گے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ روزے کی قضا کریں گے، فدیہ وہ کفالت نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی ہے، بوڑھا ہے، ظریف العمر ہے، اور یقینی طور پہ وہ یہ نہیں کہ رمضان کے بعد وہ کچھ صحت مند ہو جائے گا، نہیں، اس کے ہڈیاں اس قدر کمزور ہو گئی، آگے ممکنہ صورت نظر ہی نہیں آ رہی کہ وہ ٹھیک ہوگا اور وہ روزے رکھ پائے گا، قضا کر پائے گا، تو اس کے لیے بھی حکم آج بھی یہی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا ایک روزے کی یعنی فدیہ دے کر وہ اپنا ازالہ کر سکتے ہیں روزے کا، یہ حکم ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ عام حکم تھا، ہر کوئی، جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تم روزے نہیں رکھ سکتے نہ رکھو، تم فدیہ دے دیا کرو، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے بس۔ عام حکم تھا ہر کوئی، لیکن پھر اس حکم کو خاص کر دیا گیا، عام حکم منسوخ ہو گیا، خاص ہو گیا، فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ تم میں سے کوئی بھی پائے تو وہ روزے ضرور رکھے، وہ فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ آج کل بھی ہمارے ہاں کچھ ساتھی اس طرح کرتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں، یاد رکھیں، آن کیمرہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو صحت مند آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، کوئی اس کو خاص ایشو نہیں ہے، وہ بس جان چھڑاتا ہے، بس ایک مسکین کو کھانا ایک روزے کا 30 روزے کا وہ فدیہ دے کر جان چھڑاتا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ازالہ قطع نہیں ہو رہا، اس سے پوچھ ہوگی کہ تو صحت مند ہوگی، کوئی شرعی عذر نہ تھا تو نے یہ ایسا کیوں کیا، گناہگار ہو رہا ہے، اس کا فدیہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آیت مبارکہ ہے 10ویں پارے کے اندر، سورہ انفال، منسوخ آیت ہے، جہاد کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ آج 17واں روزہ گزر رہا ہے، 17واں روزہ، تو آج کا ایک حوالے سے تاریخی دن ہے ہمارا، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا الحمدللہ، اور یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ لگا تھا۔ رب تعالیٰ نے ایسی فتح نصرت عطا فرمائی کہ وہ تاریخ انسانیت کے اندر رقم ہو گئی۔ اسلام کی بنیاد ابتدا تھی، کفر تو ویسے چلا آ رہا تھا، اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور ایسی عظیم جنگ تھی کہ رب تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ کائنات کے اندر انسانی تاریخ کے اندر ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ اسلام کے اندر اس قدر طاقت اور قوت موجود ہے۔ اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، اسی حوالے سے آج یہ ناسخ منسوخ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور اس طرح کی آیت بھی آ گئی اس دن کے حوالے سے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال،
اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو لڑائی پر ابھارا کریں، ان کے ذوق کے اندر جہاد کا ذوق پیدا کیا کریں ان کے اندر۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، فرمایا اگر تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے ایسے ہوں جو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں، میدان جہاد کے اندر جا کے جنگ کریں، تو یغلبوا مئتین 200 پر 20 مومن غالب آئیں گے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا، پریکٹیکلی کر کے صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے اندر یہ معاملہ دکھایا مارکا لگا کے، اور واضح ہوا کہ یقیناً صحابہ کرام کے اندر اتنا طاقت تھی کہ 20 لوگ 200 پر، 20 لوگ 200 پر کتنا بنتا ہے؟ ایک بندہ 10 کے ساتھ نا، ایک بندہ 10۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اسلام ظاہراً غریب تھا، غربت کا دور تھا، ہر حوالے سے اسلام کے پاس نہ وہ طاقت تھی ظاہراً، نہ اتنا افواج تھی، نہ اتنا اسلحہ تھا، نہ اتنا کھانے پینے کی کوئی اشیاء تھی کہ وہ طاقتور ہوتے، بالکل ہی کمزوری تھی ظاہراً۔ اس دور کے اندر صحابہ کرام ایک ایک صحابی جا کے 10 کفار، وہ بھی جنگجو طاقتور پہلوان بڑے بڑے، اور جن کے پاس اسلحہ بھی مکمل تھا اور فل طاقت ہے ان کے پاس، ایک صحابی نے جا کے 10 کفار کے ساتھ جنگ کی اور لڑے اور ان کو مسمار کر کے رکھا۔ یہ اسلام کی طاقت تھی، اور یہ غزوہ بدر کا خاص جو مارکا لگا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر اگر اس قدر ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اور تم پر ہی، بلکہ یہ لازم تھا اس وقت، تھوڑی تعداد تھی نا۔ آج بھی اگر ایسا ہو جائے نا کہ اسلام، ویسے بھی کمزور ہیں ہم، کہ ہم چند ایک لوگ بچے ہیں مسلمان، پھر اسلام اور کفر کا مارکا لگے، تو ایسا دن پھر ممکن صورت آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازم کر دے کہ ایک بندہ 10 کفار سے لڑے، ہم پر فرض ہو جائے گا۔ پہلے یہ حکم تھا ابتدا کے اندر کہ تم پر لازم و ضروری ہے، فرض ہے، ایک مسلمان جا کے 10 کفار سے لڑے گا، مسلمانوں پر لازم تھا، اور وہ جا کے لڑے اللہ کے فضل سے، اور ایسے ایسے مار کے لگے۔ ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اندلس کے کنارے پر طارق بن زیاد کا پہلا لشکر 7000 ٹوٹل صحابہ کرام تھے، افواج تھی، اور آگے لشکر کتنا بڑا تھا؟ 40000۔ 40000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے 7000 کا لشکر جا رہا ہے، اندازہ کریں۔ اتنا بڑے بڑے مارک، اتنا بڑے بڑے طوفانوں سے چند ایک لوگ جا کے ٹکرا گئے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ یہ پہلا مارکا جب لگا 313 اور 1000 سے ٹکرائے تھے، آگے ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کیسر و کسریٰ جب فتح ہوئے تو چند ایک صحابہ کرام گئے تھے، اور ان کے اتنی بڑے بڑے محلات اور ان کے تخت اور سپر پاوروں کو انہوں نے گرا کے رکھ دیا تھا۔ یہ اسلام کی خاص طاقت تھی، لیکن اس وقت رب تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ تمہارے اندر ایک بندے پر ضروری ہے کہ وہ 10 سے لڑے گا، اور ایک یعنی وزن تھا، خاص بوجھ تھا ایمان کا اور ایمان کی طاقت کا صحابہ کرام پر۔ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، فرمایا کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے۔ بہت بھاری وزن تھا کہ ایک بندہ 10 لوگوں سے لڑے، وہ بھی بھوکا پیاسا، ظاہری طاقت بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، کھانے پینے، وہ گوشت کھا کے کیا کچھ کھا کے میدان جنگ میں آئے، اور وہ 10 لوگ، تم ایک بندہ۔ اچھا یہ دیکھیں کوئی جھوڑ بنتا ہے ویسے، ایک آدمی ایک طرف، دوسری طرف سے 10 لوگ ہوں، ان کے پاس اسلحہ، تلوار، نیزے اور تیر سب کچھ ہوں، اور یہ بغیر ساز و سامان کے، کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں، لیکن یہ ایمان کی طاقت تھی، رب تعالیٰ نے لازم کر رکھا۔ پھر فرمایا تم پر تخفیف کر دی گئی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے تم پر یہ تخفیف کی کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب پریشان نہیں ہونا، اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب تمہارے اندر 100 صحابہ کفار 200 کے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 کے مقابلے میں 1 کو کر دیا، پہلے 10 کے مقابلے میں 1 تھا، اب 2 کے مقابلے میں 1 کو کر دیا، تو پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اگر وہی حکم ہم پر جاری ہوتا تو ہم تو ویسے ہی ایمان کے حوالے سے جس قدر دلیر ہیں، تو ہمارا کیا بننا تھا۔ تو منسوخ آیات میں سے یہ بھی آیت ایک آ رہی ہے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس حوالے سے خوشی منایا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک تاریخی دن عطا فرمایا، اسلام اور کفر کا آمنا سامنا ہوا، اور کفر کو ایسا پا کیا اسلام نے کہ تاریخ رقم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ چند ایک صحابہ کرام نے جا کے 313 1000 سے لڑے، لیکن طاقت اس سے بھی زیادہ تھی،
جو اس وقت اللہ نے حکم دے رکھا تھا طاقت اس سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آیت مبارکہ جو بھی اس کی وضاحت ہوئی، لکم دینکم ولی دین، سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس کی لاسٹ آیت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ لیکن یہ آیت اس وقت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کو منسوخ کرنے والی آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے محبوب جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے۔ کسی کا دین باقی نہیں رہے گا، دین رہے گا تو صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا۔ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لو جی تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، بقیہ دین کو رہنے دو۔ ہم کہتے نہیں، وہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ حکم پہلے تھا، اب وہ حکم بالکل منسوخ ہو گیا۔ اب یہی حکم ہے کہ اے محبوب جہاد کرو، اے امت مسلمہ جہاد کرو دین کے اندر۔ دین اسلام جو ہے کائنات کے اندر اسی کا پرچم لہرائے گا، کائنات میں اور کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ اور ان قریب یہ وقت آنے والا ہے، وہ غزوہ ہند کے ذریعے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری کائنات کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، کائنات کے اندر اور کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ یہی حکم ہے اور یہ قیامت کے سے پہلے یہ ثابت ہونا ہے۔ تو لہٰذا محض ہم صرف ترجمہ پڑھتے رہیں تو کئی مرتبہ ایسی آیات آ جائیں گی جو منسوخ ہیں، ہمیں علم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی ترجمہ پڑھیں تو ساتھ کوئی تفسیر ہو جس کے اندر کم از کم ناسخ منسوخ کے حوالے سے پتہ چلے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ بن رہا ہے اور یہ کہیں منسوخ تو نہیں حکم۔ ہمیں اس چیز کا علم ہونا لازم و ضروری ہے۔ ایک اور بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے اور ایک قانون ہے، محکم اور متشابہ آیات، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اس حوالے سے یہ بھی ہم نے آگے وضاحت کی ہوئی تھی۔ یہ دو قاعدے کلیہ بیان کرنے تھے، منسوخ اور اپنا ناسخ منسوخ کا، اور محکم متشابہ۔ محکم متشابہ آیات جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے، ناسخ منسوخ سے بھی زیادہ خاص محکم اور متشابہ آیات ہیں۔ پھر کبھی وقت انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آگے دن بھی تھوڑے رہتے ہیں، ہمارے جو فہرست بنائی ہے اس کے حوالے سے کافی اور موضوعات بھی ساتھ بھی کافی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع بھی لے کے آئیں، لیکن وہ وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ عام طور پہ ہفتہ وار کوئی پروگرام خاص جاری رکھیں گے جن کے اندر ان خاص ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کسی قسم کی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی جی صحابہ کرام نے پڑھتے سی اس طرح مارتے سی جی تو کہندے سی ساڈے اسی اس طرح کرتے سی تے گردن تھلے پہ۔ اصل اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح آتا ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے میں یہ واضح آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھی بھیج دیا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام کے اندر وہ طاقت موجود تھی، فرشتہ تو ایک بھی آ جاتا تو اس نے زمین کو بھی پلٹ سکتا تھا، لیکن 3000 یا 5000 فرشتے آئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا گیا تھا، جبرائیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ حالانکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ جو اللہ کے اذن سے پوری دھرتی کو الٹ سکتا ہے ایک پر کے ذریعے، اور کئی ہزار پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے۔ تو جبرائیل بھی آیا، 5000 اور بھی فرشتے آئے غزوہ بدر کے اندر مدد کرنے کے لیے۔ 1000 تھے، آگے کیا ضرورت تھی؟ دراصل وہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے فرشتے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ فرشتوں نے کچھ کام کیا ہے اس کے اندر، فرشتہ ایک بھی کر سکتا تھا، لیکن دراصل 5000 فرشتوں کا نازل ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ محبوب اب حکم تو فرمائیں، یہ تو جبرائیل بھی آ کے پوری دھرتی کو الٹ سکتا ہے، لیکن ہم نے 5000 فرشتہ آپ کی عزت کے لیے بھیج دیا، حکم فرمائیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آتا ہے روایت کے اندر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر ہمارے پاس طاقت، ہم بس تلوار اٹھا کے بس ہلاتے تھے، کئی کفار کی گردنیں الگ ہو جاتی دھڑ سے۔ غزوہ بدر کے اندر یہ حالات تھے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے پاس لکڑی تھی، اس نے بس لکڑی گردن کے قریب ہی کی، اس کی گردن اڑ گئی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا تھا، پہلا غزوہ تھا اسلام اور کفر کا، اور واضح کرنا تھا کہ اسلام کے اندر طاقت ہے، رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب چاہے جو چاہے جس طرح وہ کر سکتا ہے۔ وہ تو اپنا چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ابابیل سے اگر اتنا بڑا لشکر ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو پھر یہ ابو جہل اور یہ چھوٹے موٹے ان کی کیا قوت تھی؟ تو اسی طرح یہ ہے روایت کے اندر کہ وہ اپنا صحابہ فرماتے ہیں ہم بس اشارہ کرتے تھے تو ان کی گردنیں اڑ جاتی تھی، ہم حیران تھے یہ طاقتیں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ دراصل ایمان کی طاقت تھی، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہ اظہار ہو رہا تھا۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔